فرش اعضا یوسف زہرا حضرت صاحب عصر عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں الہی تعجیل فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صاحبہ۔ مجلس سے اعضاء میں بڑی تیزی سے گزروں گا اور آپ کی توجہات کا بھی طالب رہوں گا کہ انور نے بھی پڑھنے اور وقت محدود ہے۔ کوشش کروں گا کہ بغیر تمہید کے گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ جلد از جلد اپنے مطالبات تک منتقل کر سکوں گا۔ کوشش کیجیے گا کہ مجلس اعضاء ظاہر ہے ہمارے لیے مثل کربلا ہے، مجلس اعضاء فرش اعضاء ہمارے لیے جنت ہے، اور جنت میں جب بیٹھیں تو متوجہ ہو کے بیٹھیں، کربلا میں جب آئیں تو اپنی توجہات کو منبر حسین کی جانب مبذول کریں۔ مجلس اعضاء اگر تقسیم علم کا ذریعہ ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، جسے باب مدینۃ العلم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے بسم اللہ۔ اور باب مدینۃ العلم ساری کائنات کے انس و جن مل جائیں، کسی کو بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ باب مدینۃ العلم وہی ہے جسے خود مدینۃ العلم نے جس کا اعلان کیا۔ جس کے بارے میں اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اس کے علاوہ مدینۃ العلم کا باب کوئی نہیں۔ اور شرفاء کا ایک وتیرہ ہے، مالک یا کوئی شریف مہمان جب کسی گھر میں جاتا ہے تو دروازے کے علاوہ دیوار یا روشندان سے نہیں جاتا۔ اگر آپ کی توجہ ہے، میں نے گزارش کی کہ میں بڑا تیزی سے گزروں گا، بعض مطالب کی شاید میں وضاحت نہ کر پاؤں وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر مجلس اعضاء درس شجاعت ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ اس کا ذکر ضرور کیا جائے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اگر مجلس اعضاء فصاحت و بلاغت کا اظہار ہے تو کیوں نہ اس کا ذکر کیا جائے جس کے کلام کو نہج البلاغہ کہا ہے۔ آپ جا کے سنیں گے تو لطف لیں گے۔ آج زمانہ ایسا ہے کہ ہر شخص، ہر مرید اپنے پیر کی سچی یا جھوٹی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ مجھے ان کے پیروں کے پلے کچھ نہیں تھا، فاسق تھے، فاجر تھے، میدان کے بگوڑے تھے۔ ان کے مرید بھی روڈوں پہ آگے امیر زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس دور کلام حق بنتا ہے کہ جن کے پیر سچے ہیں پھر وہ اپنے پاس سے نہیں، خدا نے جو فضائل ان کے سچے پیروں کو دیے ہیں جتنا ممکن ہے ان کے فضائل بیان کریں۔ وہ جماعت تو نکلی تھی نا اپنے نجس اور پلید پیر کو پاک کرنے۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو میں ایک مثال دے دوں۔ نجس العین کبھی پاک ہو نہیں سکتا، جتنی مرضی ہے مطہرات اس کے لیے استعمال کی جائیں۔ جیسے ایک کتا ہے، اسے اگر جتنا آپ نہلائیں، اگر آپ ایک کلیل سے وہ مس ہوگا تو آپ ایک کلیل بھی بغیر کچھ کہے نجس ہو جائے گا۔ مطہرات کے باب میں آپ پڑھتے ہیں نا، کلیل پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز پانی ہے، اور پانی کی اقسام میں جب پڑھتے ہیں تو گر بھی ہے، اس میں کلیل بھی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھنے والے، جاننے والے اور سننے والے حضرات تشریف فرمائیں۔ کلیل کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اسے رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پتہ نہیں آپ حاضر ہیں؟ بغیر رنگ و ذائقہ تبدیل کیے بھی یہ نجس ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ نجاست کا سرایت کرتا جائے،
نہ فقط یہ کہ خود نجس ہو جائے گا، جس سے پھر یہ پانی مس ہوگا اسے بھی نجس رکھا جائے گا۔ اور کتے کی تو یہ خاصیت ہے، اسے آپ جاری کیا دریا میں نہ لا دینا، کتا پاک نہیں ہوتا بلکہ جتنا گیلا ہوگا اتنا نجاست پھیلانے کا سبب بھی بنے گا۔ یہی مثال اس قلیل سی جماعت کی ہے جو نجس العین امیر کو پاک کرنے نکلی تھی، بغیر رنگ بو ذائقہ تبدیل کیے اپنی نجاست کا اعلان کرنے نکلی۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ خدا نے آپ کو واسطیاں عطا کی ہیں کہ آپ ان کی تعریف کر کے پشیمان نہیں ہوتے ان کی طرح کہ جنہوں نے ریلی نکالی تھی اور پھر آ کے اظہار کرتے پھر رہے ہیں کہ نہیں کسی نے غلطی سے لگا دیا، کوئی نامعلوم تھا۔ اپنے امیر کی تعریف کر کے پشیمان ہیں لوگ، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہے شیعہ، اللہ نے آپ کو وہ امیر عطا کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ محفل میں تعریف کر کے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم علی والے، علی ہمارا ہے۔ شیعہ علی کی تعریف کر کے پھر نہ پشیمان ہوتا ہے نہ پریشان ہوتا ہے، بے شک۔ پھر سولی پہ بھی چڑھ جائے تو علی کے فضائل بیان کرنا بند نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ امیر آپ کے حصے میں ہے، اور لوگوں کے حصے میں وہ امیر ہے کہ جس کے نعرے لگا کے پھر وہ وضاحتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا، کسی شر پسند نے لگا دیے۔ کتنا شرف ہے آپ کے حصے میں۔ اور قلیل میں نے اس لیے کہا کہ حب اہل بیت طہارت کی علامت ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے شیعہ اور سنی کے مابین کہ شیعہ یہ کہیں کہ حب اہل بیت فقط ہماری ملکیت ہے، نہیں، اہل سنت بھی اپنے دل میں حب اہل بیت رکھتے ہیں اور اس کو وہ اسلام کی اور ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ سائے ستہ میں جو بڑی کتب ہے ہمارے برادران کی اور جن پہ ان کی بالکل بنیاد ہے اہل سنت کی، ان کے جو بڑے امام ہیں سنن کے لکھنے والے امام نسائی، آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفات، ان کا قتل کس وجہ سے ہوا؟ فضائل علی پہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے خصائص علی، اور یہی کتاب ان کے قتل کا باعث بنی ہے۔ یہ محبت علی تھی جو انہیں اس دنیا سے لے کے جانے کا اور ان کی شہادت اور قتل کا باعث بنی۔ ایسے نہیں ہے کہ اہل سنت محبان اہل بیت نہیں ہے، یہ قلیل جماعت ہے، اسی آب قلیل کی طرح جو بغیر رنگ بو ذائقہ چینج کیے نجس ہو جاتا ہے۔ یہ نجس قلیل سی جماعت ہے جس کی پہچان دیکھنے میں اور سننے میں اور سمجھنے میں نہیں آتی، فقط جس شخص کو پتہ ہے کہ اس آب قلیل کے اندر نجاست سرایت کر چکی ہے وہی جانتا ہے کہ یہ نجس ہے۔ اسی انداز سے جس کو ان کے افکار کا پتہ ہے اور وہ سمجھتا ہے وہی جانتا ہے کہ ان کے اندر کتنی نجاست پائی جاتی ہے، اور اسی نجاست کا اظہار انہوں نے سڑکوں پہ آ کے اپنے امیر کے نعرے لگا کے کیا تھا۔ جس انداز سے کوئی نجس العین جانور دھونے سے پاک نہیں ہوتا نا، اتنا بڑا پلید ہے یزید کہ اس کے نعرے لگانے سے وہ پاک نہیں ہوتا، بلکہ نعرے لگانے والے خود اپنی خباثت اور نجاست کا اظہار کر دیتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں تو مل کے ایک آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے آپ کے حصے میں کوئی ایسا امیر بنایا ہے۔ مل کے ان کی نجاست کی وضاحت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر کائنات کے رسول کا ایک فرمان اپنی سماعتوں کے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اگر آپ کی توجہ ہے تو وہ رسول جس کے بارے میں قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا رسول نطق نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی الہی کا نزول ہو جائے، گویا کلام رسول نہیں ہے، کلام الہی ہے۔
وہ رسول یہ کہہ رہا ہے یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور تیرا بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں شک ہوگا۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جسے رسول کی صادق زبان خبیث الولادہ کہے، اسی کا حق بنتا ہے نا روڈ پہ آ کے امیر عزیز زندہ باد کے نعرے، اس کی خباثت میں اور نجاست میں کوئی شک ہے؟ جو شک کرے اس کے اندر بھی نجاست ہے۔ ہم شیعہ کوئی ضدی قوم نہیں ہے، ہم اپنی بات منواتے بھی دلیل کی بنیاد پر ہیں، کسی کی بات سنتے بھی دلیل کی بنیاد پر ہیں، نہ خواہش سے منواتے ہیں نہ کسی کی خواہش کو مانتے ہیں۔ ہمیں کوئی آگے کہے جی میرا چونکہ میں اسے اپنا سمجھتا ہوں لہذا اس کا احترام کریں، اپنا آپ کے لیے ہوگا، رسول کے نزدیک اگر اس کا احترام نہیں ہے تو ہم احترام کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ قرآن اگر اس کے احترام کا قائل نہیں ہے تو ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے، زہرا کے ہاں اگر اس کا احترام نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ احترام اور توہین میں فرق ہے۔ شیعہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو گالی دے، ہمارے ائمہ اہل بیت کی سنت نہیں ہے کسی کو گالی دینا، لیکن توہین نہ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ احترام کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو رستے میں چلتے پھرتے روزانہ سینکڑوں افراد ملتے ہیں جنہیں آپ شب و روز اپنے پاس سے گزر جاتے ہیں، نہ وہ آپ کو سلام کرتے ہیں نہ آپ انہیں سلام کرتے ہیں، کیا آپ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، احترام بھی نہیں کر رہے ہوتے، چونکہ وہ ہمارے لیے کوئی وقت و مقام نہیں رکھتے، ہم ان کی توہین نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے جو بے اہمیت ہیں۔ پتہ نہیں آپ جانتے ہیں، میں بہت وضاحت نہیں کر پاؤں گا، بس کچھ الفاظ میں کہوں گا، کہیں منزل تک آپ نے پہنچنا ہے۔ جو لوگ زہرا کے نزدیک بے اہمیت ہیں ہم ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، مرضی یزدان خطیری، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد صلوات۔ اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، کشیدہ راستہ کربلا، کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا، درود محمد و آل محمد بلند الصلوات۔ احترام کرنے یا نہ کرنے میں اور توہین کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یا تو وہ لوگ جو لوگوں کو ذہنوں کو گمراہ کر رہے ہیں، توہین کا مطلب اور مفہوم ہی نہیں جانتے، یا جان بوجھ کے وسوسے شیطانی ڈال رہے ہیں لوگوں کو۔ ہم ضد نہیں کرتے، ہم تو دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ کسی کے پاس ہے علی سے بڑا عالم تو لے آئیں، ہم مان لیں گے۔ کسی کے پاس مرد میدان ہے علی سے بڑا تو لے آئیں، جس کے بارے میں اللہ کا رسول یہ کہے میں کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے جسے مرد، کسی کے پاس اس سے بڑا مرد ہے تو لے آئے، مان لیں۔ کسی کے پاس علی سے بڑا ایسا عالم ہے کہ جو منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہے کہ میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں تو لے آئے۔ تو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ماننے کے لیے، کوئی پیش تو کرے۔ اور میں اس کی ایک معمولی سی مثال سے وضاحت دے دوں، یہ جو عام الفیل کے 23 سال بعد مولا کائنات کی 13 رجب کو کعبہ میں آمد ہوتی ہے، کہ کیسے مولا آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں، کیا اس سے پہلے علی تھا یا نہیں تھا؟ پریشان ہو گیا
13 رجب 23 عام الفیل سے پہلے مولا علی تھا یا نہیں تھا؟ کائنات کا رسول کہہ رہے ہیں نا کہ میں کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ توجہ نہیں آتی؟ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، تو کیا خیال ہے پھر جب آدم پانی اور مٹی میں تھا، یہ 23 عام الفیل سے پہلے کا واقعہ ہے یا لاکھوں سال پہلے کا؟ علی تھا یا نہیں تھا؟ تھا تو کہاں تھا؟ اس زمین پہ تو علی نے 63 برس گزارے ہیں۔ جہاں پہ علی نے 63 برس گزارے ہیں، اگر اس زمین کے علوم سے علی کما حق کو واقف تھا اور اس کے رستوں سے واقف تھا، تو جہاں علی نے اتنا بڑا عرصہ گزارا ہے اس کے رستوں سے علی واقف نہیں تھا؟ میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ تو میں خطیبانہ سی مثال آپ کو اور دے دوں۔ میں مثلا جس درزی سے میں کپڑے سلواتا ہوں نا، کئی سال پہلے میں نے اسے اپنا ناپ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد سالوں سے میں جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں کپڑا دے دیتا ہوں، ناپ لینے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، وہ لکھا ہوگا اس کے پاس۔ ہاں، نیا بندہ اس کے لیے اجنبی بندہ جب آتا ہے تو اس کا ناپ لیتا ہے۔ اجنبی بندہ جب آتا ہے جس کا ریکارڈ اس کے پاس پہلے سے ہے، اس سے ناپ نہیں دیتا۔ تو جو ہے آپ کی آپ نے بڑی بار یہ واقعہ سنا ہے، کسی نے آ کے در زہرا سے کہا تھا انا خیاط الحسین۔ کسی کتاب میں کسی مقرر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جو کپڑے لے کے آیا تھا اس حسنین کا درزی، وہ کپڑے حسنین کو پورے نہیں تھے، ناپ چھوٹا یا بڑا تھا۔ کبھی سنے کسی نے کہا ہو یا کسی نے یہ کہا ہو کہ وہ حضرت جبرائیل اس سے پہلے آئے تھے ناپ لینے اور پھر کچھ دنوں بعد کپڑے بنا کے لے آئے؟ جاگ رہے ہیں؟ کبھی سنا ہے کسی نے؟ جنہوں نے نہیں سنا نا کہ جبرائیل نے پہلے ناپ لیا، مل کے سلام پڑھیں۔ اسے تو آپ کی توجہ کی طلب کے لیے جب نہ یہ ایسا واقعہ سنا ہے کہ کپڑے چھوٹے یا بڑے تھے، اور نہ یہ سنا ہے کہ وہ صاحب پہلے ناپ لینے آئے تھے، پھر ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے، اس زمین پہ آنے سے پہلے ان کا ٹھکانہ وہیں تھا جہاں ان کا درزی بھی کہیں آس پاس ہی تھا۔ وہ ناپ اس کے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا، یہ اجنبی نہیں تھے اس کے لیے، اسے یہاں آ کے ناپ نہیں لینا پڑا۔ یہ آسمانوں کی مخلوق انہیں کہیں پہلے سے جانتی ہے، لیکن اللہ نے جتنے بڑے ہاتھی ہمیں عطا کیے ہیں، کائنات کی ساری مخلوق لگ جائے اپنے جھوٹے پیروں کی شان اور فضیلت بنانے کے لیے، علی کی جوتی کے برابر بھی فضیلت نہیں اللہ جتنے بڑے ہاتھی، جتنی بڑی ہستیاں، جتنے بڑے رہنما اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، دنیا میں کسی قوم کو عطا نہیں کی۔ بڑا مان تھا بنی اسرائیل کو اپنے اوپر کہ اللہ ہمیں بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ نے علی سے بڑا، بعد از پیغمبر علی سے بڑا رہنما کسی قوم کو نہیں کیا۔ میں یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بعض اوقات ایسے جملوں سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اس اشتباہ کا شکار ہے کہ مولا امیر المومنین پیغمبر اکرم سے بڑی شخصیت ہے۔ نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو عقیدہ اپنے پاس سے بنائیں، ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے مولا نے ہمیں دیا ہے۔ میرا مولا فخر سے کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہم رسول اکرم سے اوپر کسی کو نہیں مانتے۔
لیکن بعد از پیغمبر کائنات میں کسی کو علی سے افضل بھی نہیں مانتے، اور یہ حق بنتا ہے کہ وسیع رسول وہ، نفس رسول وہ، جانشین رسول وہ کہ جس کا مولا میرا رسول ہے اس کا مولا رسول کا وسیع بھی ہونا چاہیے، اور مولا ہمیشہ افضل ہی ہوا کرتا ہے۔ جتنا بڑا ہادی، جتنا بڑا رہنما، جتنا بڑا امیر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے حساب سے اللہ نے کوئی ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے یا نہیں؟ حق بنتا ہے نا کہ مجلس جب بھی ہو کم از کم 3 چیزوں پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ اہل بیت کے فضائل بھی ہونے چاہیے، اہل بیت کے مصائب بھی ہونے چاہیے، لیکن اہل بیت کی تعلیمات بھی ہونی چاہیے۔ اگر فضائل و مصائب دونوں چیزیں ہو جائیں، تعلیمات و اخلاق و کردار اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو مجلس حسین نہیں ہو سکتا۔ وہ مقصد جو حسین کو مدینہ سے کربلا لے کے آیا تھا، جس مقصد کے لیے یہ سارے مصائب سید الشہداء نے برداشت کیے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں یہ سارے فضائل عطا کیے، وہ مقصد تیری اور میری ہدایت، اور یہ مجلس اعضاء ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہدایت اس میں نہیں بانٹی جاتی نا، اگر خیرات ہدایت کی اس مجلس اعضاء میں نہیں دی جاتی تو پھر یہ مجلس وقت گزاری کرے گی، جس کے لیے میں اور آپ ایک دن جواب دہ ہوں گے کہ یہ گھنٹہ 2 گھنٹے ہم نے بیٹھ کے گزارے، کیا لے کے آئے تھے اور کیا لے کے گئے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد بنان صلوات اب بھی یہی بنتا ہے کہ فضائل سن کے ہم خوش ہو کے جب نعرہ لگاتے ہیں نا، تو تعلیمات اہل بیت سن کے بھی ہمارے دل باغ اور خوش ہونے چاہیے۔ پریشان تو وہ ہو جسے تعلیمات اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ میرے سامنے تو آپ مومنین تشریف فرمائیں، متقی حضرات تشریف فرمائیں، میرے سامنے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا امام علی ہے، امام المتقین، جن کا امام علی ہے، مل کے بلند آواز سے سلام پڑھیں۔ علی تو متقیوں کا امام ہے نا، میرے سامنے تو متقی تشریف فرمائے۔ پریشان تو تعلیمات اہل بیت سن کے وہ ہوں جنہوں نے ساری زندگی سیرت علی کو اپنے لیے مشعل راہ نہ سمجھا۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے۔ مشہود محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ باتیں میں اسی ڈھیلے ڈالے سے انداز میں کرتا ہوں، پتہ نہیں میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں۔ جتنے بڑے ہادی اور رہنما اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اتنی بڑی اللہ نے ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے کہ ہم ان کے لیے باعث زیب و زینت بنے، باعث ننگوہار نہ بنے۔ میرا کردار دیکھ کے کسی دشمن علی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ علی کے نام پہ تہمت لگائے اور کہے علی والے ایسے ہوتے ہیں، بلکہ جب بھی کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرے تو کہے فقط ایک ہی خامی ہے، بس علی کا محب ہے، اس کے علاوہ اسے کوئی خامی نظر نہیں آنی چاہیے۔ ممکن تو نہیں ہے کسی کے لیے معصوم ہو جانا،
لیکن اللہ نے یہ لطف دیا ہے کہ جب اتنے بڑے ہادی اور رہنما دیے ہیں اور ان کا سیرت و کردار ہمیں عطا کیا ہے، تو پھر دنیا میں کسی کا سیرت و کردار ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہونا چاہیے علی سے بڑھ کر۔ معاملات میں ہمارا امام علی ہونا چاہیے، عبادات میں ہمارا امام علی ہونا چاہیے، معاشیات میں ہمارا امام علی ہونا چاہیے، دنیا میں ہمارا امام علی ہونا چاہیے، فقط مسجد و امام برگاہ میں علی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا نوکری کا، نوکر کس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ چاہے وہ معاوضے پہ ہو یا بلا معاوضہ، مثلا بلا معاوضہ بھی ہوتے ہیں۔ ابھی کوئی بزرگ عالم دین تشریف لے کے آئے، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، سلام کے لیے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا آپ کے خادم ہیں۔ یہ بھی ایک نوکری کی قسم ہے جو بلا معاوضہ کی جاتی ہے عقیدت کے ساتھ، اور نوکری معاوضے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ لیکن نوکر رکھے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ مالک کا جو بھی کام ہو نوکر کہتے ہیں جی آپ کی مرضی نہیں میری مرضی کرے گی۔ نوکر ایسا ہونا چاہیے؟ نوکر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مالک کی مرضی کو اپنی مرضی پہ مقدم رکھے۔ میری خواہش جو بھی ہے، میرا دل جو بھی کرتا ہے، میری مرضی جو بھی ہے، اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔ میرے مولا و آقا کی جو مرضی ہے میرا سر اس کے سامنے تسلیم کرا، پھر تو میں نوکر ہوں۔ اور نوکر اگر ایسا ہو کہ مالک کے مال میں کوئی چور نقب لگا رہا ہو اور نوکر دیکھ رہا ہو اور دیکھ کے آنکھیں ادھر کر کے گئے، مجھے کیا جی مالک کا نقصان ہو رہا ہے، یہ نوکر نمک حلال ہوتا ہے یا نمک حرام ہوتا ہے؟ پریشان ہو گیا۔ عموماً ایسی باتیں ممبر سے کی نہیں جاتی، یہ حق بنتا ہے، یہ ضرورت ہے وقت کی بھی۔ یہ مجالس تبلیغات محمد و اہل بیت محمد کا ذریعہ ہے، یہ ہمیں کربلا شناس بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آج آپ کا کیا خیال ہے کہ مالک کے مال میں نقب لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی؟ ممبر پہ جو شخص بیٹھ کے آپ کو علی کے اسلام سے گمراہ کرتا ہے، علی کے اللہ سے گمراہ کرتا ہے، علی کے عقیدے سے گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے، میں اپنا عقیدہ آپ کو سناتا ہوں، وہ علی کے مال جو اسلام ہے اس میں نقب لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا ہے؟ علی کے نوکر جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نقب لگانے والے کو روکتے ہیں یا واہ واہ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ روکنا چاہیے۔ روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے، یا واہ واہ کرنی چاہیے؟ آج مجالس میں واہ واہ ہوتی ہے کفر و شرک پھیلانے پہ یا نہیں ہوتی؟ یہ سچوں کا ممبر ہے یا جھوٹوں کا ممبر ہے؟ اس ممبر کو بھی ہر رج سے اور ہر نجاست سے پاک ہونا چاہیے، اور یہ فقط صاحب ممبر کی ذمہ داری نہیں ہے، جتنے بھی سننے والے ہیں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب دیکھے کہ میرے مالک کے مال میں کوئی شخص جس کے لیے خاندان اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس دین میں کوئی نقب لگا رہا ہے، کوئی بیٹھ کے اپنا بنایا ہوا عقیدہ آپ کو سنا رہا ہے، ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے مالک کا نقصان نہ ہونے دوں۔ جن کا یہ ماننا ہے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ ہمارے جیسے جو پیشہ وار مقررین ہیں نا، انہوں نے اپنے سامعین کا معیار اتنا گرا دیا ہے رٹے رٹائے جملے بول بول کے کہ اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں علی کو سوچو نہیں بس مانو۔ کیوں سوچو گے تو میری کئی باتیں بھی سوچنی پڑے گی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ عقل و فکر پہ پورا بھی اترتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث پہ پورا بھی اترتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سیرت و کردار اہل بیت اس کی تصدیق بھی کرتا ہے یا نہیں، یا میں اپنے پیٹ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور پھر صاحب ممبر کی کوشش ہوتی ہے کہ سامع کی ذہنی سطح اتنی کم ہو جائے کہ میں جو کہوں پھر اس پہ وہ واہ واہ کرتا ہوں۔ علی کا ماننے والا تو اتنا غافل نہیں ہوتا، اس کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی لٹیرا کسی روپ میں آ کے چاہے محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کے بھی
اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے لگے تو فوراً وہ اسے روک دے، اور کم از کم اگر روک نہ سکے تو اس کا ساتھی نہ بنے، اٹھ کے چلا جائے۔ ایسا ہونا چاہیے ہماری مجالس میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرا آج 10 روپے کا دنیاوی مال کا نقصان ہونے لگا ہو نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی شخص 100 روپے میری جیب سے نکالے تو میں 50 بار سوچتا ہوں کہ یہ میرا مال ہے، کیوں لے رہا ہے مجھ سے، اور میرا ایمان لوٹنے آ جاتا ہے، میں اسے لاکھوں روپے بھی دے کے بیچتا ہوں۔ قیمت کس کی زیادہ ہے، میرے دنیاوی مال کی یا میرے ایمان کی؟ میں ایک سادہ سی مثال اگر آپ کی توجہ ہے، مل کے سلوات کی تلاوت کریں۔ اور یہ سلوات کا بار بار پڑھانا بھی عبادت میں اضافی کرنا چاہیے۔ ہمارے دیگر بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا، محبت عیسیٰ میں کہا یا دشمنی میں کہا؟ عیسیٰ کی محبت میں کہا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ آج بھی آپ عیسائیوں سے پوچھیں آپ عیسیٰ کے دشمن ہیں، وہ کہیں گے نہیں۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، محبت میں کہا۔ یہ محبت کبھی ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کسی ولی سے محبت ہو، معصوم سے محبت ہو، نبی سے محبت ہو، امام سے محبت ہو، اور بندے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ جو عیسیٰ سے محبت آج عیسائیوں کی ہے، وہ انہیں جنت میں لے کے جائے گی یا جہنم میں لے کے جائے گی؟ کیوں؟ عیسیٰ باطل پہ تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا معصوم نبی نہیں تھا۔ اس معصوم نبی کی محبت آج عیسائیوں کو جہنم میں لے جانے کا اور شرک کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ کیوں؟ کہ شیطان بھی اتنا بڑا خبیث ہے نا کہ یہ ہر انسان کے مطابق اس کے دل میں وسوسہ کرتا ہے۔ آپ جیسے مومنین کے لیے شیطان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کو مثلا شراب پہ لگا دے، آپ کو چوری پہ لگا دے، اسے پتہ ہے یہ میرے پاس میں نہیں ہے۔ علی کا ماننے والا، علی کا متقی، پرہیزگار مومن شراب پہ نہیں لگے گا۔ اسی انداز سے وہ آپ کے دل میں موجود محبت کو استعمال کرتے ہوئے اس محبت کو اس رستے پہ لے جائیں گے جو رستہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ آج عیسائی خود کو عیسیٰ کا محب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کے خاندان اہل بیت کی محبت کو بھی اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کر دیا؟ آج ممبر سے محبت اہل بیت کا اظہار اسی انداز سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا، ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا جو کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ شیطان کے بس میں صرف وسوسہ ڈالنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً آپ وضو کر رہے ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں لوٹا ہے، شیطان کے بس میں نہیں آپ کے ہاتھ سے لوٹا لے گا، وسوسہ ڈالے گا، چھوڑو وضو، ٹھنڈا پانی ہے، سردی ہے، کیوں زحمت کرتے ہو؟ یہ وسوسہ ضرور ڈال سکتا ہے، ہاتھ سے لوٹا نہیں لے سکتا شیطان، یہ قوت اللہ نے اسے نہیں دی۔ نماز کے لیے آپ کے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، وسوسہ ضرور ڈال سکتا ہے، قدم پکڑ کے نہیں روک سکتا۔ پریشان ہو گئے اتنی اس کے پاس میں ہے کہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ آج ایک مخلوق اس سے بڑھ کے بھی آپ کو نظر آئے گی۔ شیطان کے پاس میں نہیں، آپ نے اپنے آگے سجدہ رکھی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیں۔ ذرا جائیں نا اسی سرزمین پہ جس پہ شیطان نے خلیل اللہ کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ ایک مخلوق آپ کو بیت اللہ میں نظر آئے گی، آپ کے آگے سے سجدہ کو بھی ٹھوکر مار کے ہٹا دیں گے۔ ابلیس تو ابلیس تھا نا، آج اس کے چیلے اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں، یہ پکڑ کے روک بھی لیتے ہیں۔ ہے یا نہیں ایسے؟ اس سے زیادہ وضاحت تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا تھا نا کچھ باتیں میں کروں گا، کہیں منزل تک آپ نے پہنچنا ہے۔ بس سمجھ جائیں کہ یہ مخلوق شیطان کی پیروی میں کتنی آگے نکل گئی ہے۔ آپ کا بازو پکڑ کے روک لیں گے، بدعت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، آپ کے آگے سے سجدہ ٹھوکر مار کے اٹھا دیں گے۔ یہ شیطان کے بڑے پیروکار ہیں جو اپنے استاد کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔
لیکن کیا مومن کو بھی شیطان کے وسوسے کا شکار ہونا چاہیے؟ تو جس کا پیر امیر ہو، جس کا پیر مولا علی ہو، اسے کیا لگے شیطان کے وسوسے سے؟ اور شیطان کی اتنی جرت کہاں کہ علی کے شیعہ کو گمراہ کر سکے؟ کیا خیال ہے آپ نے شیطان نے کوشش نہیں کی ہوگی کربلا والوں کو بہکانے کی؟ جن کی نظر میں منظر روشن ہونا، جن کے دل حقیقت تک پہنچ جائیں، پھر ابلیس کو جرت نہیں ہوتی کہ اس دل میں داخل ہو جائے۔ ایک بات تو ماننے کی ہے، ابلیس نجس ہے، اور جس دل میں نجاست ہو اسی میں سرایت کرتا ہے۔ علی کی محبت طہارت ہے، طہارت اور نجاست ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی۔ ہوتا ہے انسان خطا کار ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے، معصوم تو نہیں ہے، گناہ گار بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا بڑا کریم رب ہے، ہمیشہ منتظر رہتا ہے میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ انسان توبہ کرنے میں دیر کر سکتا ہے، وہ بخشنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بار میری طرف لوٹ کے تو دیکھ، میں کتنا بڑا کریم ہوں، تجھے پتہ چلے گا۔ اور مجلس عذاب پہ آ کے جو شخص پہلے دامن میں گناہ تھے، پہلے دامن میں غلطیاں تھیں، دامن کو پاک کر کے نہ لے جا سکے، پھر وہ شخص شاید بدبخت ہو۔ کربلا ہے نا یہ فرش عذاب۔ کربلا میں دو قسم کے لوگ آئے تھے، ایک وہ تھے جو حسین پہ جان نچھاور کرنے والے تھے، ایک وہ تھے جو حسین کی جان لینے والے تھے۔ کربلا میں فقط آ جانا کافی نہیں ہے، کربلا امتحان گاہ ہے، اور امتحان دے کے پتہ چلتا ہے اور کون بنا، عمر سعد کون بنا۔ ساری زندگی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا رہا عمر صاحب، اور عثمانی مذہب کا تھا، کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا محبت اہل بیت کا، لیکن کربلا نے دونوں کی تقدیر کو روشن اور واضح کر دیا۔ ایک ابدی نجات کا سامان اپنے لیے لے گیا، ایک ابدی ذلت اور لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال کے لے گیا۔ آج اس کربلا میں ہم بھی آئے بیٹھے ہیں، یہ ہم پہ ہے کہ ہم کیا لے کے جائیں گے یہاں سے۔ ہماری معرفت میں منحصر ہے کہ کربلا سے کیا لے کے ہم نے جانا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو معرفت کے حوالے سے ایک معصوم کی حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر میں۔ صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے مولا میں نے آپ کے جد کی حدیث سنی ہے، جو ایک زیارت حسین کرتا ہے اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو زیارت پہ گئے اللہ ان کی زیارات کو قبول کرے، اور جو دل میں خواہش رکھتے ہیں اللہ ان کی اس خواہش کو پورا فرمائے۔ مولا میں نے سنا ہے آپ کے جد کا فرمان کہ اللہ زیارت حسین کے بدلے میں ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صادق آل محمد میرے سچے امام نے ارشاد فرمایا تو نے ٹھیک سنا ہے، لیکن ایک نہیں 7 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو پہلے حیران تھا نا مزید حیران ہوا، مولا 7 حج؟ مولا نے کہا 70 حج۔ مولا 70 حج؟ کہا 70 وہ حج جو پیغمبر کے ساتھ کیے گئے اور مقبول حج۔ ایک زیارت حسین اور 70 قبول شدہ پیغمبر کے ساتھ کیے گئے حج۔ مولا نے کہا 700 حج، حتی 70,000 حج۔ میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ مولا 70,000 سن، میں تیری زحمت کو اور تیری حیرت کو ختم کرتا ہوں۔ جب زائر حسین معرفت حسین دل میں رکھ کے گھر سے قدم نکالتے ہیں، جانے سے لے کر گھر واپس آنے تک اللہ اسے ایک قدم پہ حج اور دوسرے قدم پہ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد فرما دیا کہ ہر قدم پہ ایک ایک عمرہ اور ایک ایک حج کا ثواب ہے۔ ایک حج 7 حج 70 حج 700 70,000
اور پھر ہر قدم پہ صادق آل محمد، جس نتیجے کے لیے میں اقدامات آپ کو دے رہا ہوں، صادق آل محمد کا ارشاد یہ اس مجلس کا آپ سمجھے کہ نچوڑ ہے۔ مولا نے فرمایا جس کے دل میں حسین کی جتنی معرفت ہوگی اللہ اسے اتنا اجر دے گا۔ حسین کی کامل معرفت کے ساتھ جو شخص گھر سے قدم نکالتا ہے، ہر قدم پہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور یہ مجلس معرفت حسین کا ذریعہ ہے، حسین شناسی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے جتنا بڑا مقام ان ہستیوں کو عطا کیا ہے نا، اتنی بڑی آزمائش بھی ان ہستیوں کو دی۔ جب یزید پلید نے دیکھا نا اب شورش بپا ہونے کا خطرہ ہے، شاید میری حکومت، میرا تخت، میری بادشاہ چھن جائے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے کن کو قیدی بنا کے رکھا ہوں، تو اس نے سید السجاد کو بلا کے کہا کہ میں آپ کی قید رہا کر رہا ہوں، آپ کے جانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ آئے نا جب سید الساجدین قید خانے میں واپس، بھی اماں کو بتایا کہ ہمیں یزید نے رہائی کا فرمان جاری کیا ہے۔ پہلی ڈیمانڈ جو کی ہے نا ثانیہ زہرا نے، یزید سے کہو ہمیں ایک مکان خالی کرا کے دے، میں جی بھر کے اپنے بھائی کو رونا چاہتا ہوں۔ چھوڑا مضمون، جب قافلہ تیار ہو چکا، ہو گئے، پرسداریاں بھی ہو گئیں، دمشق کی عورتیں آئیں، پرسہ بھی دیا، مجالس اعزا بھی ہوئیں۔ جب قافلہ تیار ہو چکا، سید سجاد سے ثانیہ زہرا نے کہا بشیر سے کہو ہمیں اس رستے سے مدینہ لے چلے جس رستے میں کربلا آتی ہے۔ ادھر یہ قافلہ چلا نا تو بزرگ صحابی رسول مدینہ میں جابر بن عبداللہ انصاری، روایات کہتی ہیں کہ 1 سال سے جب سے سنا تھا نا کہ سید الشہداء کو بے یار و مددگار کربلا میں ذبح کر دیا گیا ہے، ہر وقت اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح موقع ملے میں کربلا پہنچوں۔ آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا، اللہ آپ کا یہ رونا قبول کرے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگا کرو، اس حالت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہر مومن کی جو جو جائز حاجت ہے اس کو بھر لائے اور قبول کرے۔ 1 سال گزر گیا، نابینا بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کوئی سبب اور وسیلہ پیدا ہوا، کسی قافلے کے ساتھ سفر کیا، رستے میں ایک مقام پہ میں تیزی سے گزر رہا ہوں، جدا ہوئے اور غلام سے کہا مجھے کربلا لے جاؤ۔ جب آئے نا لک و دک صحرا میں، غلام نے کہا اے صحابی رسول یہاں تو کوئی شخص نہیں ہے، میں کس سے پوچھوں قبر حسین کون سی ہے؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول جابر کا آپ پہ سلام ہو۔ ایک قبر سے صدا آئی علیک السلام یا جابر، جابر تجھ پہ بھی مجھ حسین کا سلام ہو۔ غلام سے کہا مجھے اس قبر تک لے چلو، کہ گرا لیا، خود کو لپٹ کے گریا کر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ شاید جابر کی روح نکل جائے کہ غلام نے دیکھا کہ دھول اور مٹی اڑ رہی ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے، اپنے مولا و آقا کا بازو پکڑ کے کہتا ہے آقا اے صحابی رسول ظالموں کو خبر ہوگی آپ کے آنے کی، جلدی چلے، فوج آ رہی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ابھی جابر اٹھے نہیں تھے نا کہ گرد چھٹی اور منظر دیکھا، کچھ اونٹ ہیں جن پہ سیاہ پرچم نصب ہے۔ آئے نا کربلا کے میدان میں وہ اونٹ بیٹھے، شہزادیاں اتری، ایک شور بپا ہوا وا حسینا و محمدا و غربتا و علیہ۔ کوئی بی بی اس قبر پہ جا رہی ہے، کوئی اس قبر پہ جا رہی ہے، کوئی اس قبر پہ جا رہی ہے، لپٹ کے رو کے کہہ رہی ہے حسین تیرے قتل کا بڑا ارمان ہے۔ سید السجاد آگے بڑھے، جابر بن عبداللہ کے پاس آئے، آ کے سلام کیا،
جابر نے سلام کا جواب دے کے پوچھا کون ہے مجھ پہ سلام کرنے والا؟ جب کہا نا میں علی ابن الحسین ہوں، حسین کا اسیر کربلا بیٹا ہوں، لپٹ گیا ایک بار صحابی رسول، مولا تجھ کو تیرے باپ کا پرسہ دیتا ہوں۔ جابر کس کس کا پرسہ دو گے؟ میرا تو گھر ہی تباہ ہو گیا۔ جابر عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دو گے یا علی اکبر کے سینے میں برچھی کے پہ سونے کا پرسہ دو گے؟ جابر قاسم کے پچھڑ جانے کا پرسہ دو گے یا علی اصغر کے گلے میں تیر لگ جانے کا پرسہ دو گے؟ جابر اس سے بھی بڑی مصیبت یہ آئی، میں بیمار تھا، چل نہیں سکتا تھا، ظالموں نے مجھے کئی میل پیدل چلایا، وہ رسول زادیہ جن سے سورج حیا کرتا تھا، ظالموں نے ان کے پردے چھین کے ہاتھ پسے گردن باندھ کے بے پلان اونٹوں پہ سوار کیا۔ جابر علی کی بیٹیاں کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار پھرائی گئی۔ میں بس ایک دو جملے آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ جب آ گیا نا قافلہ مدینہ کی دیوار کے قریب، علی کی بیٹی ام کلثوم نے مدینہ کی دیواروں پہ ایک نظر کی اور ایک نوحہ پڑھا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے جد کے مدینہ، لانا کے مدینہ، ہمیں سال میں قبول نہ کرنا کہ ہم حسرت کی تصویر بن کے آئے ہیں۔ سنو گے کیا جملہ کہا؟ میں پڑھ سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں۔ پوچھے نا ام کلثوم کے دل سے جو کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ پسے کندر پروا کے بے پلان اونٹ پہ سوار ہو کے شام و کوفہ گئی، کہا جب چلے تھے نا گھر سے ہمارے ساتھ پوری جمعیت تھی، بچے تھے، خاندان تھا، اس حال میں لوٹ رہے ہیں نانا کے مدینہ، نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی بچہ ہے۔ اللہ نعمت اللہ قوم الظالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،